خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں، جہاں ہم قرآن پاک میں بیان کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی اور روح پرور کہانیاں جانتے ہیں، وہ کہانیاں جو صرف قصے نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔ آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی مکمل حیات، ان کی دعوت، ان کے معجزات، ان کی قوم کی گمراہی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ عبرتناک عذاب، سب کچھ تفصیل سے سنیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شمار فصاحت و بلاغت میں انبیاء کرام کے سرتاجوں میں ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے آپ کو خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا بہترین خطیب قرار دیا ہے۔ آپ کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین کا علاقہ اس وقت کے بڑے تجارتی راستوں پر واقع تھا، جو آج کے دور میں شمالی عرب، اردن اور تبوک کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ قوم مدین بظاہر خوشحال، تجارت پیشہ اور آباد قوم تھی، مگر ان کے اخلاق اور معاملات انتہائی بگڑ چکے تھے۔ تجارت میں بے ایمانی، تول کم کرنا، ناپ میں خیانت اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، بازاروں میں جال سازی، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی بڑھانا اور فریب سے فائدہ اٹھانا، سڑکوں پر بیٹھ کر مسافروں کو زبردستی روکنا، پیسے لینا اور ان سے سامان چھین لینا، بڑے درختوں کو معبود سمجھنا، ان کے سامنے قربانیاں دینا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے انہیں خوف زدہ کرنا، راستے روکنا اور ان پر ظلم کرنا۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو حق کی دعوت دینے پر مامور فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی نرمی، حکمت اور فصاحت کے ساتھ اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، لوگوں کا حق مت کھاؤ اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ آپ نے ان کے عقیدے، اخلاق، معیشت، تجارت اور معاشرت ہر شعبے میں اصلاح کی کوشش کی۔ آپ کی دعوت 5 بنیادوں پر قائم تھی: توحید اور خالص اللہ کی عبادت، معاملات میں دیانتداری، تجارت میں انصاف اور حق دہی، لوٹ مار، ظلم اور بددیانتی سے باز آنا، اور اہل ایمان کو دھمکانا چھوڑ دینا۔ آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی جو دلوں پر نقش چھوڑ دیتی تھی، اسی لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا گیا۔ ہر نبی معجزات کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے نمایاں معجزات یہ تھے: آپ کی گفتگو میں ایسی حکمت و بلاغت تھی کہ بڑے بڑے سردار بھی لاجواب ہو جاتے۔ آپ نے قوم کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ عذاب سے پہلے کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں: شدید گرمی، ہوا کا بند ہو جانا، سیاہ بادل کا نمودار ہونا۔ جب قوم نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، تو بالآخر انہی پر وہی عذاب نازل ہوا۔ قوم مدین نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف رد کیا بلکہ انتہائی بدتمیزی اور تکبر سے جواب دیا۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اختیار نہ رکھیں؟ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہیں سچا نہیں مانتے۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب لے آؤ۔ یہ رویہ پچھلی نافرمان قوموں جیسا ہی تھا، بالکل قوم عاد، ثمود اور قوم لوط کی طرح۔ قوم جب حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوا۔ عذاب ایک نہیں بلکہ کئی شکلوں میں آیا۔ اللہ نے بستی کی ہوا روک دی، گھٹن، شدت حرارت اور بے چینی نے لوگوں کا حال بگاڑ دیا۔ شدید حرارت کے بعد ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ لوگ ٹھنڈا سایہ سمجھ کر دوڑتے ہوئے وہاں جمع ہو گئے۔ جیسے ہی قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی، ایک زبردست چیخ، الصیحہ، نے ان کے دل چیر دیے۔ زمین بری طرح لرز گئی، بادل الٹ کر ان پر آگ برسانے لگا۔ اسی کے ساتھ پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو عذاب آنے سے پہلے بستی سے باہر نکال دیا۔ عذاب کے بعد آپ نے حسرت سے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم نے حق کو قبول نہ کیا۔ پہلی بستی تباہ ہو گئی، مگر وقت کے ساتھ نئی نسلیں آ کر دوبارہ بس گئیں۔
یہی وہ مدین ہے جہاں بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بھاگ کر مدین آئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ یوں شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر اور بنی اسرائیل کے روحانی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، معاشی انصاف کے بغیر قومیں قائم نہیں رہ سکتیں۔ ناپ تول میں کمی اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ ظلم، دھوکہ اور بددیانتی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ نبی کی نافرمانی بدترین انجام لاتی ہے۔ ایمان، عدل اور دیانت ہی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔